ان کا پانی نیچے چلا گیا، بھلے دعا کرو اللہ خیر کی بارش نازل کرے۔ ثابت ہوا کہ زمین والے آسمان کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، جب تک وہاں سے مدد نہیں آئے گی زمین والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب میں نے اور تو نے اپنے دل کی زمین میں ایک بیج بویا ہے، اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، یہ بیج دل کی زمین میں بویا گیا۔ اب اس زمین، دل کی زمین پر جو ہم نے، اسے اب اگنے کی ضرورت ہے نا، یہ باہر کو نکلے۔ جب باہر نکالنے کے لیے اسے قرآن کی بارش کی ضرورت ہے، قرآن کی بارش برسے گی، دل سے ایمان باہر آئے گا، ورنہ یہ اندر ہی رہے گا، بارش نہ برسے۔ زمیندار لوگ ہیں، زمیندار ہے نہیں تھا کوئی، کڑے کڑے ہاتھ شاؤ ذرا، یہ زمیندار ہیں۔ زمیندار مجھے جواب دینا، کیونکہ آپ کی بات معتبر ہے۔ زمین کے بارے میں زمیندار کی، کسان کی، زراعت پیشہ کی بات معتبر ہے۔ میں اونجول کے کسا ڈاکٹر کو لو پوچھا، زمین کے معاملے میں اس کی بات معتبر۔ یہی تو آج قوم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس معاملے میں کس کی بات معتبر ہے۔ وہ آدن فلانا آئیاں آتا ہوں میں اپنے کنال ٹی وی تے سنیں، او بھائی وہ اس فیلڈ کا آدمی ہے، جس فیلڈ کا ہے اس سے بات پوچھنا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ گل زمینی ہوئے پوچھ کس سے رہا ہوں؟ پائلٹ سے۔ وہ جنہیں پائلٹ ہوں کہ پتہ ہے، اس کے علم کا میں انکار نہیں کر رہا۔ فرض کرو ایک مثال اور مولویوں کی دے دوں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کتنے شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو شیخ الحدیث صاحب جیک لانے کس کو جل سے پنچر والے کا آپ کہیں نا جی شیخ الحدیث سے اس کا درجہ زیادہ ہے، احساس تھے کہ شیخ الحدیث بھی پنچر والے کھول گئے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ بھائی جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ زمین کا معاملہ زمینداروں سے پوچھیں گے، آپ بیج ڈال دیں، بیج ڈالنے کے بعد بارش نہ ہو، پانی نہ لگے اس زمین کو، تو وہ بیج کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی سڑ جاتا ہے۔ وہ بھی، یہ لفظ نکالنا چاہتا تھا آپ کے منہ سے، وہ بھی سڑ جاتا ہے۔ سڑنا سمجھ دے ہو نا، جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ پڑھا مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیج ڈال دیا، اگر اس بیج کو قرآن کا پانی نہ لگا تو یہ بیج سڑ گئے سی اندر، یہ جل جائے گا اندر۔ اسے ہم نے اگانا ہے، اسے باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے کس کی ضرورت؟ قرآن کی بارش کی ضرورت۔ اب یہ زمین میں بیج ہم نے ڈالا، زمینی چیز تھی، بارش اوپر سے آئی تھی تاکہ اسے اگا دے، پھولدار کر دے، پھلدار کر دے۔ اسی طرح میرا تیرا جسم زمینی چیز تھی، اس کے دل کے اندر ہم نے کلمے کا بیج ڈالا تھا، اگانے کے لیے اللہ نے آسمان سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا پانی اتارا ہے، یہ اس کلمے کو لگے گا۔ دیکھ لے، جس کے کلمے کو قرآن کا پانی لگتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہے، اور جس کے دل کی زمین کے بیج کو قرآن کا پانی نہ لگے اس کی زندگی کچھ اور ہے۔ اب ایک سوال آپ سے، میں نفی کر دوں، میں نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا اور نہ کسی سے کہا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے بے حیائی اور یعنی بے دینی کے اس ماحول میں کسی شخص نے کبھی جا کر کسی پیش امام کو، کسی عالم دین کو، کسی اللہ والے کو جا کے کہا ہے اے جی حضرت دعا کرو
است ملک میں قرآن کا نظام آ جائے. بولو یہ زمین پر بارش نہ ہو، فصل خراب ہو رہے ہوں تو ہم اسی جلدے نہ جلدے. مجھے تو بہت دفعہ جمعے میں بھی بعض دفعہ دعا ختم بھی کر لیتے ہیں، پچھو کو جی بارش آستے دعا کرے ہو جی، کراتے ہیں نا. کوئی بیمار ہو جائے ہم بزرگوں سے جا کے دعا کرواتے ہیں، جی بیماراں سے دعا کرے ہو. اس وقت تو وہ ریاست، وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا سارا بیمار پڑا ہے. ہم نے تو آج تک دعا نہ کروائی اور نہ کی، نہ کسی کے قدموں میں جا کے بیٹھے کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے ملک میں قرآن کا نظام آ جائے، وہ ایسا نظام آ جائے جس نظام میں پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے تھے. ذرا اپنی تاریخ مسلمانہ دیکھ، انگریز کو دیکھ کے اپنی تاریخ نہ دیکھ، کافروں کو دیکھ کے اپنی تاریخ کو مت سمجھ. اپنی تاریخ کو دیکھ، ہمارے بڑے کیا تھے، ہم کیا ہیں. اوے ہمارے مسلم ریاستوں میں کبھی کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں رہا. یہ ہماری تاریخ ہے اور بہترین تاریخ ہے. اور ساتھ ایک جملہ اور اضافہ کر دوں، اسلامی ریاست جب ہوتی تھی نا، جب 1000 سال جو مسلمانوں نے حکمرانی کی، کافروں اقلیتوں کے لیے سب سے پرامن دور مسلمان حکمرانوں کا رہا ہے. مسلمان حکمران کا دور ہمیشہ امن والا رہا. دور نہ جل پردے نکی جی مثال دیکھ چھوڑ، ایک گمان آتے ہے نا افغانستان، انہوں کو کی شہ امن آیا کہ نہ آیا؟ کوئی سنے ہوتے قتل ہوئے اور ان طالبان کے آنے کا سنے ہوتے چوری ہوئی ہے، سنے ہوتے کسی بچی کے ساتھ زنا ہوا ہے، سنا ہے وہاں 2 نمبری ہوئی ہے. کہیں آج کل تیجے کام ہوا ہے تو ایک دم سوشل میڈیا پہ آئے گا نا، اور میڈیا جی مرچہ مسالے لگا کر اسے پیش کرے گا نا. تو نے سنا ہے حالت کیا ہے؟ اس دن میں نے ایک تصویر دیکھی طالبان کے ایک وزیر کی، نال بھی ایک دوسرا بیٹا، آپ میں سے بھی بہت ساروں نے دیکھی ہوگی. وہ تصویر میرے دل پہ نقش ہو گئی. پتہ نہیں پلیٹ میں کیا ڈالا ہوا ہے، سکے روٹیاں ہیں اور دسترخوان پہ اور پیالے میں ہے، پتہ نہیں کچھ دال ہے، شوربہ ہے، کیا ہے، کچھ بھی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. عیاشی نہیں، اللے تللے نہیں، اصلا کو ایسا عیاشی لے ڈوبی. اصلا ہے کہ ایک وزیر آنے حکومت کا اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. زیادہ دور نہ جانا. ایک بات اور کہہ دوں، میں موضوع سے کہیں ہٹ نہ جاؤں، جو بات شروع کی ہے اسے اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی میچ چل رہے ہیں نا، کوئی میچ چل دیں نا تو سب کو لائے دے میچ آتے تھے ادھر کام اپنے کر دے جل دن سارے. اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ یہ کون ہے؟ مولوی علماء طلباء. پھر وضاحت کر دوں، علماء طلباء قراء. جب میں سوال کروں تو یہ میرے سوال قوم سے ہوتے ہیں، علماء سے نہیں، معذرت کے ساتھ. علماء نہ بولے، پڑھی لکھی قوم کو بولنے دیں. انہوں نے خلاف تک کسا آرٹیکل نہ لکھا آیا، کوئی مضمون پڑھا ہے تم؟ ٹی وی تے کوئی خبر آئی ہے؟ میں تو دیکھتا نہیں. آئی ہے تو مجھے کہہ دو آئی ہے. شاہ صاحب تو کو نہیں پتا، میں اپنی غلطی کا اقرار کر لوں گا. ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں کسی اور کام پہ لگا دیا، ملانے ہے جے ملانے ہے جے نہ. تسی فرشتے ہیں سو صحیح ہو سارے. ابھی جو میچ چل رہے ہیں 20 منٹ میں، 20 منٹ کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. ان دپیو دا مال ہے. کیوں خرچ کیا ہے؟ پھر میں ایک سوال کرنے لگا. میرا کھیل سے ورزش سے اختلاف نہیں، میرا اختلاف کس بات سے؟ مجھے بتاؤ یہ میچ کھیلنا نال قوم دا کیڑا فائدہ ہے؟
کرنے سے قوم کی بھوک ختم ہوئی ہے، بیروزگاری ختم ہوئی ہے، مہنگائی ختم ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ ایک ایک میچ اور یہ کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں، وہ سیریز پہ جو اتنے لگاتے ہیں، اتنے غریبوں کی بہبود پہ کیوں نہیں لگاتے؟ قرضے کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس دفعہ کے پروگراموں میں پنجاب گیا، یہاں آیا، ایک سوال ہر ایک سے، جس تے قرضہ ہوئے اس کی جنازہ نبی نے پڑھائی ہے؟ نہیں پڑھائی، بولو نا، تو ایسی سارے مقروض نا، نہیں کہہ رہا، میں بھی نہیں کہہ رہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں لیا، آپ بھی یہی کہتے ہیں، آپ نے نہیں لیا، انہوں نے اپنے جی اتنے کلے انتے زمین تے مڑیاں گڈیاں تے مڑا کاروبار ہے اپنا، میں لوگوں کو قرضے دینا تے شاہ سوات تت قرضہ، سارے مقروض ہیں، منے نہ منے ہم مقروض ہیں۔ تو جس مقروض کی جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی، مقروض حضور سے صحابی نے سوال کہ یا رسول اللہ میں میدان کارزار میں جاؤں، لڑوں اور میں مر جاؤں، میرے گناہ، حضور نے انہا سب معاف، جانے لگے پیچھے سے پھر آواز دی رہا ہوئے الا الدین، قرضہ معاف نہیں، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا قرضہ معاف نہیں، تلوار سارے گناہ مٹا دیتی ہے، قرضے کو نہیں مٹا سکتے۔ ایسی سارے مقروض آستے تھے، جنازے ہی نہیں ہوتے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عیاشیاں انہوں نے کی، بار ہم رہے، مقروض ہمیں۔ قوم سوال کیوں نہیں کرتی ان سے؟ قوم پوچھتی کیوں نہیں کہ بیرا میں نے تو اپنے جمعے میں علل میں صدا جنا حقیقت کے اتھے جے کچھ ہوندے انہوں آتے ہوندے، یہ نہیں یہ تھا کچھ رکھے دے تو کچھ بولتا نا، اللہ مجھے بچائے ایسی منافقت سے۔ میں نے تو جمعے میں کہا تھا، میں حکمرانوں سنو، کل قیامت کو انشاءاللہ اللہ ہم سے سوال تو کرے گئے تو بگا پہ کافرہ دا کو حق تو حق ہے نا، کافروں کا قرض ہے لیکن ہے تو ہے، ہم سے سوال ہوگا تو یاد رکھو اسی تستے گریبان پکڑ سا اج ہی سن چھڑوئے گا، مت تم کو اساں کو سوال ہو سی قرضہ تو ساں تے فلانے یہودیت ہے، فلانے عیسائی کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں کا ہے، تو اسی آپ سے یا اللہ سا تے نہیں کہہ رہا، انہاں کہہ رہا سا لہذا انہاں کو پکڑ۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے تجھے سمجھت کیا بات کہہ رہا تھا؟ زمینی مخلوق آسمانی مخلوق کی محتاج ہے۔ اگلی بات، بیج اگنا ہے نا، اگنے کے بعد کچھ اور بھی ہوتا ہے، فصل اگائی، اگنے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ پکنے کی ضرورت ہے۔ اب فصل کو پکنے کی ضرورت ہے، پختہ ہوگی نا، گندم نکلا، مکی نکلی، چاول نکلے، اب اسے پکنا ہے، پختہ ہونا ہے، اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لائق بننا ہے، تو اب زمینی مخلوق پکنے میں بھی آسمانی مخلوق کی محتاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج۔ سورج کی دھوپ گرمی اس پر پڑے گی تو وہ فصل پکے گی۔ اب فصل پکی، اسی طرح میرے تیرے دل میں ایمان کا بیج ہم نے بویا، اسے اگنے میں قرآن کی بارش کی ضرورت، اب اسے پکنے کی بھی ضرورت ہے نا، پکنے کے لیے اسے سورج کی ضرورت ہے، اور سورج کون ہے؟ میرے تیرے آقا نے اسی قرآن میں یوں فرمایا کہ پیغمبر کیا ہے؟ سراجم منیرہ۔ اب میرے ایمان کو پکنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے، سنت نہیں ہوگی ایمان پکے گا نہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب ایمان پکنے کے لیے نبی کی جڑے آتے نا، سنتان کی ضرورت ہے، سنتان آخنا سورجہ دی کی ضرورت ہے، احمد کر جڑا مردہ بیٹھتے اٹھتے او جی سنت ہی ہے نا، بیرا سنت ہی ہے نا، تو پھر یہ مثال سمجھنا، پھر سورجہ دی کی ضرورت اڈونا ہوئے نا یار،
سورجہ دی ضرورت ہے؟ ایسا عقل مند دنیا میں کوئی ہے جو کہے سورجہ دی ضرورت؟ بتا دو کوئی پڑھا لکھا کہ جو کہے سورج کی ضرورت نہیں، تو جو کہتا ہے سنت کی ضرورت نہیں تو وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ سورج کی ضرورت نہیں۔ ایسے بیوقوف کے پیچھے ہم چلے جو سورج کا منکر ہو جائے، دنیا دی کسی شہید ہم انکار کراں تے آتے نو جی چلیں پاگلیں ملانیوں کو کہ پتہ ہو جنیاں تو ہن بولنا ایک جنا تے سورجہ دی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے بیوقوف کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے جو کہتا ہے سورج کی اور یہ ہے کی یافت ہے، اس دن آئے چمکا دیں۔ وہ کون ہے؟ سیان دیو نا تسی کیا آتے ہو دیو؟ چمچرلی خپرے خپرک خپرک وہ آتی ہے سورج نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ سورج گیا عیاشی عیاشی تے اجڑا آتا ہے قرآن نہیں ہونا چاہیے، نبی دی سنت نہیں ہونا چاہیے، احساس تے وہ کڑی نسلہ بچو ہے؟ سمجھ نہ بات کو، میں علی اعلان کھلے لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، ڈھکی چھپی نہیں کہہ رہا۔ ایک جناح ہے قرآن دی ضرورت، سنت دی ضرورت، تو کون آخسی یہ گا؟ چمکادڑ آتی ہے سورجہ دی ضرورت، نماشاں ہوئیاں تو وہ عیاشی میں نکل دیا، اس کو نہریاں دی ضرورت ہے نا۔ تو آج ساری دنیا میں کفر کے علم بردار وہ اندھیرے چاہتے ہیں دنیا میں۔ قرآن آیا تھا روشنیاں دینے، اسے روشنی کی ضرورت نہیں نسل، اندھیرے کی ضرورت ہے، سمجھ بات۔ پھر چمکادڑ احتجاج بھی کرتا ہے، خپیرہ کا احتجاج کرتا ہے۔ احتجاج کیا؟ صبح سورج نکلنے کا وقت آیا تو پٹھا ٹنگے دوں ہے، دیکھئے گرے تماشے۔ یہ مثال ادھر سے بھی مجھے سمجھے، میں گھڑی ابھی بولا ایک پروگرام تھا تو وہاں گیا، میں آخر ہو جنہوں میں تو اس سے ملخہ بھی عجیب نواں تماشا دیکھے آخر کہ مخجنی پرے بھوٹیاں نال بڑیاں بڑیاں شیئیں ٹنگی دیں، تو میں دیکھ ریان ہوں دا سا یار ایک شیئیں تو ساتھی ہے کہ دسے حضرت چمکادڑن اور وہ نسلی چمکادڑن بڑیاں، تو پس وہ احتجاج کر رہی ہے کس پر؟ سورج کے نکلنے پر، الٹیاں ٹنگی دیں، الٹا لٹکاتی ہیں اپنے آپ کو۔ تو سنو سورج نے نکلنا ہے، چمکادڑ ایک باری نا 50 باری پٹھا ٹنگے جو لے، اس قرآن نے پھلنا پھولنا ہے، سنت نے پھیلنا ہے، تو اسی پٹھے نا جی جتنے مرضی ہے ٹنگے جو لو۔ یہ نظام میرا رب چلا رہا ہے، دنیا کی کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ آگے آ تنگ ہو گئے ہو؟ ہاں میں مسلوب کلام بدلتا ہوں، بس ٹائم ہن تھوڑے نیڑے ہوتا جلدا۔ آگے جا، فصل اگنے میں بھی محتاج، پکنے میں بھی محتاج، اسی طرح ہمارا ایمان اگنے میں بھی محتاج اور پکنے میں بھی محتاج۔ آگے جا، پکنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے نا، ذائقہ، آم میں آم کا ذائقہ، مالٹے میں مالٹے کا ذائقہ، کیلے میں کیلے کا ذائقہ، گندم میں گندم کا ذائقہ، کھجور میں کھجور کا ذائقہ، چاول میں چاول کا ذائقہ، ٹھپروں کو سیان دیو، ٹھپروں میں ٹھپروں کا ذائقہ، مولی میں مولی کا ذائقہ، کھیرے میں کھیرے کا ذائقہ، گاجر میں گاجر کا ذائقہ، ہر ایک میں ذائقے کی ضرورت ہے۔ اس ذائقے دینے کے لیے اللہ نے آسمانی مخلوقات میں زمین کی مخلوق کو اب ذائقے کی ضرورت، اللہ نے ذائقہ دینے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، یہ ستارے اس میں ذائقہ بھرتے ہیں، آم میں آم کا، کیلے میں کیلے کا، جی مرچ میں مرچ کا، گندم میں گندم، جتنی اجناس ہے ذائقے بھرنے والی چیز ستارے ہیں۔ ادھر آ، میرے تیرے دل میں ایمان کا بیج ہم نے بویا، اگنے میں بھی محتاج تھا، اسے قرآن کی بارش کی ضرورت تھی، یہ پکنے میں بھی محتاج تھا، اسے سنت رسول کی ضرورت تھی۔ اب آ، اس میں ذائقے کی ضرورت ہے، نماز میں نماز کا ذائقہ، روزے میں روزے کا ذائقہ، حج میں حج کا ذائقہ، تلاوت میں تلاوت کا ذائقہ، صدقے میں صدقے کا ذائقہ، زکات میں زکات کا ذائقہ، نیکی کے کام جتنے بھی ہیں ان میں ذائقے کی ضرورت تھی، تو ان میں ذائقہ بھرنے کے
لیے اللہ نے اصحاب پیغمبر کو پیدا کیا، جن کے بارے میں میرے تیرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، سبحان اللہ، جس کی زندگی میں صحابہ کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا، پیار نہیں ہوگا، اس کی عبادات میں ذائقہ نہیں ہوگا، اس کی عبادت ذائقے سے خالی ہوگی۔ ذائقہ چاہیے تو ان کے قدموں میں جانا پڑے گا، ان ستاروں کی جلملاہٹ کو اپنے اندر سمونا پڑے گا، پھر انسان کے جو ایمان بارش نے اگایا تھا، سنت نے پکایا تھا، پھر صحابہ کی محبت اس میں کیا بھرے گی؟ ذائقہ بھرے گی۔ آگے جا، فصل صرف ذائقے ہی پہ ختم تو نہیں ہوتی، اسے رنگ کی بھی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ گندم کا رنگ گندم کی طرح، کیلے کو کیلے کا رنگ، مالٹے کو مالٹے کا رنگ۔ رنگا میں پتہ چلے تو پتہ ہی نہیں چلے گا مالٹا کڑے، دور سے رنگ دیکھا پتہ چل گیا وہ مالٹے ہو، دیکھا تو سیب کا رنگ وہی سیب ہو جی، یہ تربوز ہے، یہ خربوز ہے، یہ کھجور، ہر ایک کا رنگ اپنا اپنا ہے، رنگ دیکھ کے پتہ چل گیا۔ تو اسی طرح میرے تیرے ایمان کو اگنے کی بھی ضرورت تھی، پکنے کی بھی ضرورت تھی، اور نہ فصل میں رنگ بھرنے کے لیے اللہ نے چاند کو پیدا کیا۔ چاند فصلوں میں رنگ بھرتا ہے، یہ رنگ ساز ہے۔ ایشے تسی پریشان ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا سننا چاہتے، ایسے میں کس گلا تھا لگ گیا ورے چلو، اور جکو جلا بلاسی میں اپنا زور تو ہے نہیں۔ توجہ کر، میرے تیرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا میری امت کے اولیاء اور علماء میری امت کے لیے رنگ ساز ہیں۔ کیا ہے؟ اپنا اپنا رنگ ہے، بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں بزرگوں کے، تو کسی ایک بزرگ کو اس رنگ کو دیکھ کر دوسرے پہ چسپاں نہ کرنا، کو فلانا بزرگ تے جا سا، یہ اپنے اپنے رنگ ان بیرو شندہ ہر پھل سونا ایک دوجے تو آلہ ہے، پھول تو سارے پھول ہیں نا، تو اپنی خوشبو اپنی اپنی ہیں پھول سارے، تو یہ سارے اس امت کے چاند اولیاء اور علماء اور اتقیاء اور اصفیاء، یہ امت میں رنگ بھرتے، کیا بھرتے؟ رنگ بھرتے۔ رنگ کسبے پرسن جس میں ایمان دی بیج ہوگا، پھر اسے قرآن نے اگایا ہوگا، پھر سنت نے اسے پکایا ہوگا، صحابہ نے اس کو ذائقہ دیا ہوگا، اور یہ پنجمے نمبر تے انہاں دا بھی قائل ہو جائے گا جو پہلے نمبرہ کو اور ہی نہیں آیا، تو یہ چھویں جئی تے پنجویں جئی تے جل کے علماء دی کے قدر کر سکتے، اس کو کیا پتہ علماء کی شونی، وہ کیا جانے اتقیاء کیا ہوتے، وہ کیا جانے اصفیاء کیا ہوتے، اولیاء کیا ہیں، علماء کیا ہیں، صلحاء کیا ہیں۔ وہ تو ایمان آلے کلمہ ہو جی، کلمہ پڑھ دیں، کلمہ پڑھے ہے صرف نہ، پھر دیکھ سنت سن اس کو پکایا بھی ہے یا نہ، یہ بھی دیکھ ذرا، پھر یہ دیکھ صحابہ کے نے اس میں رنگ بھی بھرا ہے کہ ذائقہ بھی دیا ہے کہ نہیں، ذائقہ دیا ہے تو پھر رنگ بھرنے کی بات آئے گی۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ رأیت الناس منفزا الی من عنده فزا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ اب میرے بیان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم اس طرف نہیں آ رہے کہ قرآن کی بارش برسے، ہماری سنتوں سے ہماری زندگی مزین اور پختہ ہو جائے، اور جو سنت پہ آ جاتا ہے اس کو ہر ایک پکا ہو جائے فصل، تو اور کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، پھر اس میں ذائقہ جب آ جائے تو اور زیادہ نقصان نہیں دے سکتا، پھر اس میں جب رنگ بھر جائے تو پھر نقصان کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر صرف کلمے پہ بیٹھ گئے سنت کی طرف بھی نہیں آئے ہیں تو یاد رکھنا یہودی آ کے ادھر موڑ لے گا، عیسائی آ کے ادھر موڑ لے گا، اور کوئی اور آئے گا تو ادھر موڑ لے گا، لہٰذا ایمان کچا رہے گا۔ ٹی وی دا ڈرامہ دیکھیا تو ایمان نہیں گئے، گھنٹہ مولویہ تقریر کی تھی اتنے جل کے 10 منٹ دا ڈرامہ دیکھیا تو ساری تقریر رڑ گئی،
کہ ایمان پختہ نہیں ہوا ہے. اگر پختہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا. پختہ ہوتا زمیندار ہوتا. ایک اور مثال دے چاہ دے ماں دے دوں. دودھ جان دو, دودھ کالی منجی دا, ہاں جی, یا گائی دا دودھ میں پانی ملاؤ, مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. دودھ میں پانی ٹیلے ہو گئے ہو نا, یہ سواد ہے, کاروبار ہی نہیں چمکتا. والے تو میں اس سے باس نہیں ہے, وہ جائز نہ جائز وہ باسیں نہیں کر رہا, میں ایک مسئلہ اس سے سمجھانے لگا ہوں. دودھ میں پانی ڈال مل جائے گا, اور پانی کنی کا رکھ دے نہیں ہوتا. جتنا ڈال 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 یہاں تک کہ پانی آتا رہے گا آتا رہے گا آتا رہے گا, چٹا صرف رنگ رہ جائے گا. پھر کر دیں وہ رنگ بھی ختم ہونے, پانی آندا رہا تو وہ رنگ بھی ختم ہو جائے گا, پانی غالب آ جائے گا. اور اگر وہی دودھ اسے تو چولہے پر رکھ لے, کیا کر چولہے پر رکھ, اس کو کیا دے انہیں کاڑو, سیک لگسی تے کڑسی. اچھا سی کار بیٹھے دیا, ٹی وی نہیں ہٹانی, سود نہیں چھوڑنا, گانے پا جو نا جی, مزہ ہی نہیں زندگی دا. اس تے کرامت کیسے بن جائیں گے؟ یہ تو اگو عورت آئی نظر تلا کی تھی چھری چل سے نہ لا دیا بندیا, اتنا سخلا نہیں ہے. یہ نگاہ کو جھکانا اتنا آسان نہیں ہے. گانے دی آواز آئی تے بڑا مزہ آندے کہ نال ٹنگ بھی مارساں تے باں بھی مارساں, میراسی پان اندروں نکل آندے. لیکن یہ کان کو بند کرنا پڑتا ہے, یہ سخلا نہیں. سجدہ سو مڑا تو اس دل نہیں آندا گانے سننا, آندا ہے نا انہیں پور کرو جی, آندا ہے جی, مڑا تو آندا ہے, مڑا تو آندا ہے, مڑا تو آندا ہے. لیکن ایک خوف ہے جو ہمیں اس دل کو روکنا پڑتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اس واسطے فرشتے ولایت کبریٰ نہیں ہے ان کے لیے. ہجڑا بڑا ولی نہیں, اس کے اندر وہ خواہشات نہیں. جس کے اندر خواہش ہوگی روکے گا. کمال اس کے اندر ہے. کمال والا کون ہوگا؟ خواہش. ایک جنا اکھیاں نہیں اللہ بچاوے, نابینا ہے, وہ نہ سن دیو نہ دیکھ دیو, غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا تو کتوں دیکھ سی ہیں اکھیاں ہوئیں تے پردہ تلا ہو جلے. کمال ہے جس میں طاقت ہی نہیں ہے, وہ کیا روکے گا؟ اس کا دل ہی نہیں ہو رہا. دل ہوندے زور سے روک رہا ہے, ایک کمال ہے. اسی سے آزمائش ہے. یہ ساریاں قوت اللہ سنا ساندے اندر رکھی ہیں نا, شیطان بھی پیدا کیتا ہے. ایک میں دوئی تصوف کی لائن میں چلا گیا ہوں, لیکن چلو یہ نکی جی گزارش کر کے آگے نکلوں. یہ اندر خواہشیں رکھی ہوئی ہیں, سمجھ آئی؟ ایک خواہشیں رکھی ہیں, اور آگے ہے خواہشاں دی مندیں, شیطانہ دی مندیں, شیطانہ دے پیروکارہ دی مندیں یا مڑی مندیں, اور پتہ لگ سی. جی ہاں, دنیا کی مثال دے دوں. کوئی جنا پولیس میں چلا جائے, آرمی میں چلا جائے, اور اتھا جو کیا ہے اس کو آخر نے وردی لا, تھوڑی یہ وردی ہے تو انہوں آخر نا پر مارکیٹ میں جو سونے سونے سوٹ اینڈ 3 پیس سوٹ اینڈ فلانے پیس سوٹ اینڈ ہاں جی یہ ہونی چاہیے, ٹائی ہونی چاہیے. تو پھر اگر او والے سوٹ لاندے تو او آرمی ہے, تھوڑا سے نا آرمی والے کھلو تھوڑی سی فوج میں آئیں, اور خواہشاں چھوڑنی ہے پیسے, اور ہستی مرضی تے چل سی. پولیس میں آیا, ہم جو کہیں گے وہ کرو گے. بیرا مسلمان بننے تو او کرنا پیسی جے کسا اللہ ہے. اپنی مرضیاں ختم, اور خواہشات اللہ کھانے اندر, لیکن چھوڑنی پڑے گی تب. اور آخر میں وردی بھی نہ لاندا, مہینے بعد وہ کو تنخواہ بھی مل جلے. مراعات ساری آرمی والی مل جائیں, لیکن میں آرمی کا اصول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سچ بتا ملیں گی؟ اور اسی مراعات تو مانگ رہے ہیں مسلمانوں والی, اور مسلمانوں والے کام ہمارے وہ وردی بھی نہیں, وہ کام بھی نہیں. تو اللہ کیسے ہمیں مسلمانوں والی مراعات دے دے؟ مسلمانوں والی مراعات اس کو ملے گی
جو اللہ کی نوکری میں پکا پکا آئے گا. رأیت الناس منفزا الی من عنده فزا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ بھاگم بھاگ چلے جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں کس کے پاس؟ جس کے پاس فضا ہوتا ہے. فضا سے آنے دے نا، چاندی، چاندی ذہب والفضہ، چاندی، جس کے پاس چاندی ہے لوگ بھاگم بھاگ اس کے پاس جاتے ہیں. اتھے اجتماع ہوتا ہے جی، پیسے والے سارے دوڑ دے پیسے والے پہ نہ دے ورے اسی اس پیچھے دوڑ دے ہاں. ہون کوئی پیسے والا جلیبی بھی اس پیچھے ہو ساتے تسی بھی وہ پیا نہ پوچھے جی مڑ کے اندر دیکھے بھی نہ ورے اسی اس پیچھے ہو سا. یہ ہمارا قومی مزاج ہے. ورے پیسے والے جی اس واسطے اس پیچھے پیچھے ہاں. رأیت الناس منفزا الی من عنده فزا ومن لا عنده فزا فعنه الناس منفزا. اور جس کے پاس پیسہ نہ لوگ اس سے بھاگ جاتے. وہ 12 دجنوں تے دورہ دی گل سکے رشتہ دارہ کو رشتہ دار آکھ دیاں. سچ دس شرم آدھی علیاں دی بن جاتے رشتہ دار جو پیسہ پاس ہوتا ہے. ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ. میں نہ چاہتا جی انسٹاگرام میں کوئی آئے دے میں نہ چاہتا کی تھوڑا سٹیٹس خراب ہوں دے تیرا معیار نہ کٹ فوٹو اللہ دے بندیا. کل قیامت کو ذمہ دار تو ہے. سارا مجمع سن لے، جو میری تصویر نکال رہا ہے کل قیامت کو میں اس کا گریبان پکڑوں گا. اللہ مجھ سے پوچھے گا نا تو ڈکیا نہیں ڈکیا. کل قیامت کا میرا ذمہ دار یہ ہے. اور اس دن بھی میں نے کسی جگہ شاید کہا تھا اور پہلے بھی کہا اپنے مقتدیوں کو تو میں نے کہا ہوا ہے میری تصویر کسی کے پاس ہے اسے ختم کر لو. اور اگر نہیں ختم کی میں نے اعلان کر دیا ہے میرا ان تصویروں سے کوئی لینا دینا نہیں. نہ میرے یوٹیوب ہے کسی آتے ہونے نہ وہ چینل ہے نہ دوئی چینل ہے نہ تری میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں صدا سادہ یہ تمہارے سامنے ایک انسان بیٹھا ہوں بس. میرا کچھ بھی نہیں ہے. نہ چینل چلانا نہ ضرورت ہے نہ ہمیں چینل چلانا. بڑی ذمہ داری میں میری ذمہ داری زبان دی ہے. جتنے استطاعت ہے جہاں تک وہاں تک میں کام کروں گا. جہاں میری استطاعت نہیں وہ میرے سے پوچھ بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میری وسعت سے آگے مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تمہارا کوئی ایسی شے نہیں. اچھا بعض لوگوں نے میرے نام سے کچھ کیا ہوا ہے ایک فون کر دو جی یوٹیوب تے تو اس کا بیان ہے مگر میں تو نہیں لوا لیا تو نہ مڑا کوئی تعلق ہے تو مجھے بھیج مطلب ہلکے میں بھی بیان کرتے ہیں جمعے میں بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جگہ جگہ. تو میں آپ کا یہ کرتا ہوں اور ایسا بناتا ہوں اور اس سے یہ ہوگا. مخیچہ کیا ہو سی اس نے تبلیغ دین بھی ہو سی تو پھر اتنے فلاور آتے ہیں کیا اتنے وہ ہو گئے سن تو پھر پیسے آ سے میں آپ کو سننا ہے نا پیسے آ سے پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو جائے کیا ہو جائے گا. دنیا والوں تمہاری نگاہوں میں ان چیزوں کی حیثیت ہوگی. اللہ کی قسم ہم ان چیزوں کو مچھر کا پر بھی نہیں سمجھتے. یہ خاطر جمع رکھنا جب میرے رب کے ہاں اس کی مچھر کے پر جتنی حیثیت نے ایسی حیثیت دینا والے کون ہوتے یہ کچھ بھی نہیں ہے سب مٹی ہے. میں نے اپنے مقتدیوں کو ایک دن جایا تو دل ہوندے پیسہ نہیں تو فلانا نہیں تو جدو ایک خیال آوے باروں کو اچھی گڑی لنگ دی دیکھو نا ایک دم تصور استحضار کیا کرو کہ مٹی ہے مٹی ہو گئے سی. پلازے نظر آئیں بلڈنگیں نظر آئیں کوٹھیاں نظر آئیں یہ تصور جمال ہو مٹی ہے مٹی ہو جائے گی کچھ نہیں رہنا. البقاء للہ بقا صرف اللہ کے لیے. تو بات کہہ رہا تھا ددالی چلو پھر کو دساں یہ شعر پورا کرو. اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے رشتہ داری ختم. نو میں نہ جان دے کون ہے اچھا کون ہے پیسے کے بغیر رشتہ داری ختم. اس کا مطلب ہے رشتہ داری پیسے نہ لے رشتہ داری کپڑے نہ لے رشتہ داری دنیا سٹیٹ کوٹھی ہوئے ساریوں کو آسی پیا کوٹھی میں کدے نہ چھوڑیا ہوا برے آسی مڑے فلانے نہیں کوٹھی ہے اس کی کارا نل ڈگا کہ سیلفی کٹ سی. یہی بڑا معاشرہ ہے کہ نہیں سچ دس. ہاں اس واسطے اپنی اصلیت پہ آ جا مسلمان. ہم اصلیت بھول بیٹھے
ہم اصلیت سے کہیں اور چلے گئے. بایمانہ رازن دستور افرنگ، ایوانوں میں نعرہ ہے کس کا جی؟ دستور افرنگ چل رہا ہے، فرنگیوں کا دستور چل رہا ہے. اور 12 میگا پیٹرول ہو گیا نا. وہ تو بڈیرے جنہوں کو اساں بڈیرا بڑھایا ہے، انہاں کے انہوں نے صحیح نچوڑ ذرا، انہوں کو کیا کر نچوڑ. اللہ اکبر. تو دجال اعظم وہ پہلی باری نہ نکل گیا جی وہاں. تو دجال اعظم کون؟ امریکہ. امریکہ دجال اعظم. دجال نہیں ساری چیزیں تو قبضہ کیتے دے اوپر. بیچارے افغانی ہمارے بھائی، ان کے انہوں نے تعاون کرنا دور ہے دی گل، ان دی رقم تے جی قبضہ کر کے بیٹھے تھے. اے جی یاد رہا اس تک قبضہ کیتے دے، وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ڈاکو ہے اعظم، دجال اعظم. سنیا نا دجال ہو سی سارا کوئی اس تے قبضے بھی ہو سی، جڑا اس تی منسی اس کو دے سی، جڑا نہ منسی اس کو. اس واسطے اب ہتھیار پکڑ لے قرآن کا، ہتھیار پکڑ لے. صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ سارا اس تے قبضے بے تو لوگوں کو بھوک نہ لگ سی؟ اسی تے آٹا گندے ہاں تے روٹی پکانا تک اسی بھوکے ہوئے دے ہونے ہاں. فرمایا اس وقت بھی بھوک لگ سی، لیکن ان کی خوراک کیا ہوگی؟ جو فرشتوں کی خوراک ہے. کس کی خوراک؟ فرشتے کے کھانے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. مسلمانہ پریشان نہ ہو، تسبیحات پہ زور کر لے، انشاءاللہ بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، اور ہم دجال کے غلام بھی نہیں ہوں گے. ہم تسبیحات پہ تو قرآن زیادہ سے زیادہ بھوک لگی قرآن کھول کے بے رہنا کر. بھوک نہ مکی گلا کرنا گوائی میں دور نہ ہونا، شنکیری بھی ہونا. اگی شاہ صاحب کوڑا خیا سی بھوک لگے قرآن کھول کے بیٹھ جا، لیکن حرام کی طرف نہ جانا. میں نہیں کہہ رہا حلال آ رہا ہے روٹی نہ کھا تو قرآن پڑھنا، حلال کھا، لیکن جہاں ایسی پوزیشن آ جائے ایک طرف حرام ہے ایک طرف قرآن ہے، قرآن کو پکڑ لینا، حرام کو ٹھکرا دینا. پھر رہی قرآن پڑھنے تو بھی بھوک مکتی ہے کہ نہیں مکتی؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان قرآن. بایمانہ رازن دستور افرنگ، ایوانوں میں نعرہ بج رہا ہے کس کا؟ فرنگیوں کا. اس دن یہ بابا چلاسی کے اشعار ہیں، اللہ سلامت رکھے. اس دن میں نے ملاقات کی تو جلالی طبیعت، مجھے وہ ساتھی جو لے کے جا رہا تھا جی جلالی طبیعت تو سو کوئی، میں کہا پریشن کرانا کو جلتا نا، میں تو شکر کرنا مجھ کو کوئی بےعزت کرے یار. یہ اندر ہی بڑا رامی ہے. نفس ہر کس کم تر از فرعون نے، مولا روم بولا کسی کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے. مت تمدوں میں لے کے اورا اون مارا اون نے. اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے کا سامان تھا، ہمارے پاس وہ سامان نہیں ہے. آج مجھ کو نکی سی چرمینی مل جلے دیکھنا مر سی بڑا فرعون کڑا ہوتا ہے. ہاں سیدھی بات کہہ رہا ہوں. آج میرے پاس دولت آ جائے، کوٹھی ہو جائے، پھر دیکھ مجھ سے بڑا فرعون کون ہے. صرف پانیوں میں پیر آنا نہیں دے رہے. اس واسطے اس نفس کو لو کدے مطمئن نہیں. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیرہ کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہو. یہ اندر کا دشمن ہے. وہ ایک جگہ ایک علاقہ ہے، نام نہیں لیتا، لیکن وہاں مجھے ساتھیوں نے فرض کرو کل ان کا جلسہ ہے، 2 دن بعد جلسہ ہے. آج فون کرتے ہیں حضرت ٹائم، میں تو دوسری جگہ ہوں. اور اللہ کی شان وہ مفتی صاحب کو بلایا ہوا تھا، مفتی صاحب کسی سفر پہ تھے یا کیا تھے. مجھ سے رابطہ کیا ہو جی وہ تو آپ جی تو آ جائیں. تو میں نے کہا میں دوسری جگہ وعدہ ہے، میں آپ کی طرف کیسے آ جاؤں. تو خیر کچھ دیر دوسرا دن ہوا، صبح ناشتہ کر رہا ہوں تو میرے استاد ہیں اللہ میں مولانا اور لاکھ صاحب اللہ سلامت رکھے، تو فون ان کا آیا تو میں نے سیدھا سارا ہویا ذرا اساتذہ کا فون ہے نا، عضو میں ہونا پہنتا ہے بڑا تیار ہو کے
فون اٹھایا، استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی جواب نہیں۔ آج تک سلام جواب نہ دے تو کوئی بڑے چاڑو محمدی سلام بھی نہیں کرتے نا۔ اب دیکھ آگے میں کیا کہتا ہوں، فون ملتے ہی کہتے ہیں اوے تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا۔ میں جی استاد جی کیا ہوا؟ اور تجھ سے وہ وقت مانگ رہے ہیں اور تو وہاں کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں۔ چڑھ گئے، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا استاد جی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ نہیں نہیں وہاں جانا ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے تمہارا دوسری جگہ پر کہاں ہے پروگرام؟ میں نے کہا فلاں جگہ۔ کس وقت ہے؟ اس وقت بہترین گاڑی لائیں گے تجھے لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا گاڑی کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا، آپ کا حکم ہے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اب جی آپ کا، میں نے اگلا جملہ جو کہا سنو، میں نے کہا استاد جی آپ کا حکم ہے، پاؤں تو پاؤں ہے، میں سر کے بل چل کے جاؤں گا۔ آگے سے سنو استاد کا جواب۔ آج کل تے سگریٹ لا کے شاگرد استادوں کو دیں دے کہ استاد جی پی، اصل دے سامنے استاد آج اللہ کی قسم سب کچھ بھول جاتے، کچھ بھی یاد نہیں رہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں دماغہ میں، نجی بات ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہے گویا ہم۔ اللہ اکبر، مجھے کہتے ہوئے سر کے بال تو تجھے قبر میں لے کے جائیں گے، ٹانگوں کے ساتھ جانا۔ میں نے کہا جیو۔ یقین جانے فون میں نے بند کیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، میں خوش ہو رہا ہوں۔ والدہ بھی اللہ سلامت رکھے بیٹھی ہوئی تھی، گھر والی بھی تھی، کیا گل ہے بخیر جی؟ چاہیے تو یہ تھا بے عزت کیا ہوں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن میں خوشی محسوس کر، اندر سے خوشی محسوس کر رہا۔ میں اور شکر ہے ہو جنہیں کوئی چامنا لے ہو، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی ہے بے عزت کرنے والا، اللہ سلامت رکھے۔ والد صاحب ہوتے تھے، بات بات پہ ٹوک ہوتی تھی، بیڑوں میں چلنا میں، کہیں بیان ان کے سامنے کرتا، بعد میں کلاس لے لیتے۔ ایک گل کی تھی، کتھے لکھی دیا وہ جی فلانی آن کے دس، جب تک نہ دکھاتا تو جان نہیں چھوٹتی تھی، یہ بات یوں کرنی تھی، تو نے یوں کیوں کیا؟ آپ جنا نہیں بن دو دا ایک لکڑی دے پارو یہ بوٹا پٹے آن کے تھے رکھیا بن گیا۔ کتنے رندے لگے، کتنے دن دھوپ اور جی بارش میں پڑا رہا، وہ تو تھوڑے لگی، اس تو بعد اس قابل ہوا ہے۔ آپ راتی ساری ٹی وی دیکھی، فیس بک چلائی تو صبح جنا بنے دو وہ نہیں ہوتا، رات ساری وڈ سب کی تے صبح جی تیار ہوئے دو حضرت صاحب ہونی ڈاکٹر بھی ہو گئے، انجینئر۔ اللہ کا واسطہ، یہ ہمارا مستقبل ہے دنیا والوں، فکر کر لو ان کی، یہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ فیس بک ہی اپنے پیسے کمائیں گے، ٹی ویوں والے اپنے پیسے کمائیں گے، یہ نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کل قیامت کو ان کا سوال ہم سے ہوگا۔ ہوش میں اب بھی آ جائیں، وقت گیا نہیں، اس وقت کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ ہمارے گھروں کو آگے جلا کے راکھ کر دے۔ بَإِيمَانَ رَزَنْ دستور افراد ان کے قانون اور ضابطے چل رہے ہیں، کتاب آسماں بیرون درہست، وہ اللہ کی کتاب جو آسمان سے اتاری تھی ہمیں پھلنا پھولنے کے لیے، ہمیں اگانے کے لیے اللہ نے یہ اتاری تھی۔ پچھلی قومیں اگی تھی تو کس کی بنیاد پر؟ پھلی پھولی تھی تو کس کی بنیاد پر؟ پک پختہ ہوئی تھی تو کس کی بنیاد پر؟ ان کے اندر ذائقہ آیا تھا تو کس کی بنیاد پہ؟ ان کا رنگ چڑھا تھا ان پہ سے این چڑھ گیا سا، اے رنگ کسی وجہ سے چڑھا کر دیں، این چڑھ دیں ایاں نہیں، تو اس لیے رنگ چڑھانے کے لیے صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ ماسیے چیڑے کندین بازارہ بچو، پھر اس کو کھڑ دیے، پھر رنگ ساز کو دینی ہے، نہیں مڑے کپڑے دی تیرے کہ اس نال ملائیں، ماسی نہیں جنوں کن کیا کہ دے وے اپنی ضرورت بیویوں کی، عورتوں کی خود پوری کرو نا، عورت کا کیا کام ہے بازار میں؟
یہ میرا سوال ہے اب جڑے آتے ہیں جی مولویہ دا کے کام ہے اسمبلیاں میں بیرا تے عورتہ دا کے کام ہے بازارہ میں عورتہ دا کو کام ہے جس تا کم نہ آسا وہ تو تد من چھڑیا بڑے ٹھنڈے پیٹوں عازم کر لیا عورتیں جازہ میں بھی عورتیں بسا میں بھی عورتیں کہاں کا انصاف وہ ہوسناک نگاہیں انڈیا کے کنجر دیکھتے دیکھتے جا کر سیٹ پر بیٹھیں گے تیرا کیا خیال ہے وہ اس عورت کی طرف کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے اپنی حفاظت کرو اپنے آپ کو بچاؤ جنے رقم ہے عورت کی تمام ضرورتیں گھر میں پوری کرے عورت اس وقت نکلے گی جب یہ پوری نہیں کرتا جنے دا سوٹ بھی کہن کے آندھی ہوندی اس کو بھی دستی ہوندی ہے دیکھو تھوڑی جگہ سوٹ آندھے ماما مہنگا کردہ سے بڑی می سستا کرا لے پرا مہنگا کردہ سے یہ بھی کیا آتے ہیں دکاندار بھی پورے نشے باز ہوتے ہیں نا یہ نہ میرا الفاظ نہیں ہے مجھے معاف کرنا یہ حکیم اختر صاحب کے الفاظ ہیں ہے نا یہ ان کے الفاظ ہیں یہ خالہ کہہ کر جی وہ خواہشات کو اندر میں بہن کہہ کر کہ منہ نہ لاغنا نال پیر بن دیا منہ نہ لاغنا نال کوئی پرا بن دے بول اگر بن دے تو میں کھولاں قرآن پورا رکوع اللہ سن اتاری ہے اس گلا ہوتے آختے تو کھولے ہی یہ دینی پر آئے جی اکڑا پر آئے اندر جلدول نال بیٹھے تھا یہ دینی پر آئے جی ایک سکڑی ہے تو یار ہمیں بھی بتاؤ نا میرے پاس قوم کے لیے بڑے سوال ہیں لیکن آج ادھر نہیں جاتا نظیر صاحب بزرگ آدمی ہیں پھر آپ سیجیے یہاں آخیا شاہ صاحب سے ہاں جی توجہ کر تو اس طرح ہی نظیر ہے ڈراندے کرو انہوں نے ہاں جی ڈراندے کرو اور قرآن میں کیا ہے ایک جماعت کو کہ لیتفقہوا فی الدین ولولا نفر من کل فرقہ ہے نا 11واں سپارہ ہے نا سورہ توبہ ہے نا ہاں آگے کیا ہاں کیا ہے فَلْيُنْزِرُوا اِذَا رَجَوْا یہ جڑے علماء جا کر سیکھ کر آتے ہیں نا انہوں دی ذمہ داری اللہ نے بتائی کہ تسی جدوں واپس جلسو تو قوم کو ڈراسو کیا کرسو ڈراسو اب یہاں علماء حافظ ہوئے کتنے ایک دو باتیں ان کی کر کے میں وہ اشعار جڑا اگلا رہ دے وہ ترجمہ کر کے بس جان چھڑاتا ہوں 20 حافظ ماشاءاللہ اب دیکھو کہتے ہیں جی ملانے جو پڑھا لیا جی اتنا زمانہ پڑھا لیا کہ ہویا تو فلانا آئی ہے تو حافظ ہو کے آئی ہیں کر دے تو اس میں بیرا تھوڑا قصور ہے مان اپنے قصور کو جو بچہ لا کے حضرت کو دیا حضرت نے اسے پڑھایا تختی 3 تختی 4 تختی یہ 16 تختیاں قاعدے کی پڑھا کے پھر اس نے الحمد سے شروع کر کے والناس تک ناظرہ پڑھایا ناظرے کے بعد اسے یاد کرایا یاد کرانے کے بعد اس کے سر پہ دستار سجا کے تیار کر کے تجھے دے دیا تھا ہون ضائع ہوئے تھے اس کا قصور ہے یا تھوڑا قصور ہے نہیں سمجھے میں بازار جاتا ہوں میں جل کے آتا ہوں یار مڑے سکے کو میں کیک ایک دینے میں نے ایک کیک ذرا اچھے قسم کا کیک بنا کے مجھے دے اور بڑا مہنگے قسم کا اتنے پاؤنڈ والا کیک دے وہ کیک تیار کر کے سجا کے میرے حوالے کرتا ہے میں وہاں سے لے کے نکلتا ہوں آگے جاتا ہوں ادھر ادھر کتے متے مڑ پیچھے لگ دیں اور پھر میں وہ کیک میرے ہاتھ سے گر کے ضائع ہو جاتا ہے بتانا اس میں دکان تو پہلے سے آتا جلا مکسی یہ بڑا ملانا آگے مر جگہ تلوان کی جل پر دباؤ مادت کرتی ہے سچ بتا میرے معاشرے کی یہ تصویر ہے کہ نہیں ہے مجھے بتاؤ دنیا والا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا مجھے بتاؤ
ماموں کہتا ہے چلو، اس بچے کا دل تم نے توڑا، اس قرآن سے دور اس قوم نے کیا ہے، اس معاشرے نے کیا ہے۔ یہ بگڑنے والے حافظ اور قاری اور مولوی کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے، بالخصوص حکمران ہے، ٹی ویوں والے ہیں۔ تم نے رات دن ایڈیے دا کوئی کنجر مرد ہے تو راتی دیہڑی تسی اس کی تعریفاں کر دے ہو۔ تیرے ملک میں چوٹی کے علماء اٹھ جاتے ہیں، ٹی وی تے ایک لین چلانی بھی توہین سمجھتے ہو۔ سچ بتانا، گلوکاروں اداکاروں کو تم نے سر پہ چڑھا دیا، قرآن کے خادموں کو، جن کی وجہ سے اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے تیرے گناہ اتنے ہیں، یہ ملک کب کا اللہ نے زمین بوس کر دیا ہوتا۔ یہ معصوم طلباء ہے، ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، یہ ان کے بسم اللہ پڑھنے نے بچا کے رکھا ہے، قرآن سے یاری نے بچا کے رکھا ہے۔ جس وقت تور میں رات کو فیس بکوں پہ ہوتے ہیں، یہ حافظ اس وقت قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صاف سنو قوم والو، صاف سنو قوم والو، کل قیامت کو تمہارے گریبان ہوں گے، میرے علماء کے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سمجھتے کیا ہو؟ بگاڑا تم نے ہے مولوی کو، حافظ کا تم نے بگاڑا۔ وہ کوئی بات کرتا تو جی جلا جڑے صحیح ہے سنگوا فلانی لیا پترا آختے ہیں نا، کول راک سنبھال کے اب اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ آتا ہے اچھا اس جی کترالی دی ہے میں بھی کترال چھڑا، اس جی لاڑی دی ہے میں بھی لاڑ چھڑا، اے ننسرا پھر رہے میں بھی ننسرا پھروں، یہ ٹی ویاں دیکھتا ہے میں بھی ٹی وی دیکھوں۔ وہ مدرسے سے جاتا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، اس ماحول میں گھل مل جاتا ہے، پھر انہوں نے اسی رنگ میں رنگے جل دے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سچ دسو، نہ امو کو توکے میں رکھو نہ آپا کو توکے، سچ سچ دس چھوڑو، میں نے اپنی جان نہ کو کرا، اس میں قصور کس کا ہے؟ اس معاشرے کا ہے نا۔ اور جو ایسا کام کرے اس ٹی وی والوں کو فون کر کے تم نے کبھی کہا ہے داڑھی بھی چکے کٹ دے تو کوئی اور اس ملخہ میں کچھ نہیں نظر آتا؟ اس ٹی وی چینل کو آپ نے یا اس فیس بک والے کو تم نے کہا ہے ٹوپی نہ لانا نہ لانا، داڑھی نہ رکھتا نہ رکھ بھی رہا، بالکل نہ رکھ، لیکن داڑھی کی توہین برداشت یہ نہیں ہوگی۔ تھوڑے شوٹٹ بوٹٹ کو اسی کجاک سنا تو ہو جی مولویاں دی زبان دیکھو کیا آختے ہیں، تو کو اپنی زبان آدھا نہیں پتا، تو نبی کی شکل کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور پھر ہمیں صبر کی تلقین بھی کر رہا ہے کہ صبر کرو جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو۔ تو میں نے تو اپنے مقتدیوں سے کہا تھا تُساں کو نہ تخفہ ہو گئے سو نک دلے تُساں کو اتنے عادی بھی نہ انہوں کو تو پریس کرال کے میں عادی کیتے دے نا، وہ مڑی گلا عزم کر گئے ہیں۔ اس ہستے دیسی خوراک وہ عزم کر لیتے ہیں، آپ شاید دیسی خوراک عزم نہ کر سکیں۔ میں نے انہوں کو آئے تو سرا تو راکھ استرا بھی رہا اتھو تو شروع ہو جو پیرا تک جتھے بال نظر آمن لا کھڑا۔ اللہ دی قسم ہم نے اگر تمہیں کچھ کہا تھا، لیکن اگر تو کہے گا کہ داڑھی تے فلانا، داڑھی کی توہین، پگڑی کی، ٹوپی کی، پردے کی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، کرنی چاہیے۔ دین کی توہین برداشت کرنی چاہیے، قرآن کی توہین برداشت کرنی چاہیے، داڑھی کی توہین برداشت، سبق پڑھانا مجھے برداشت کرنی چاہیے۔ نہ رکھتا بیرا نہ رکھ دو، اور جو دنیا ساری پھر دی ہے تو بھی پھر اصل کڑا تو ایک آ رہے ہیں تو کو آگے آلے داڑھی رکھ نہ رکھ، لیکن داڑھی کی توہین تو کو آپ اگر قدر نہیں ہے تو جن کے ہاں قدر ہے۔ میں اس لیے اس دن بھی ایک جگہ البن بیرکون میں کہا تھا کہ یہ بال ہے نا، یہ اللہ کی قسم داڑھی کے ایک بال کے ساتھ میں پوری دنیا نہیں لگاتا ہوں۔ یہ اس وقت پیدا ہو سی جدوں قرآن دی بارش برس سی، یہ ہونی نہیں پیدا ہوندی یہ گل۔ قرآن کی بارش برسے گی، سنت اسے پکائے گی، صحابہ کی محبت اسے جی اس میں ذائقہ بھرے گی، اولیاء کے ساتھ محبت، علماء سے محبت اس میں رنگ بھرے گی، پھر ساری دنیا پٹھی ہو کے لٹک جائے اس آدمی کو وہاں سے نہیں ہٹا سکے گی۔ تاریخ ایسے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنم نذیر صاحب آتے ہیں بس ٹائم پورا ہو گیا نا، بس اسی پہ اکتفا، یار زندہ صحبت باقی۔ یہ مجمع عہد کرے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے،
तुसी उठो तो तुसी उठो। गाना बाजा तबला सुरंगी बंद, गाने से आदमी मुनाफिक होता है। गला और आसियाँ रह गई वो फिर आस्ते उधार है। अच्छा फिर आया इतों ही आगे शुरू हो सा। और सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ जाएंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। और वालिदैन की नाफरमानी की आज ही जाके माफ़ी मांगो, ये भी नहीं। और वालिदैन नहीं है तो फिर अपने चाचों के साथ, फूफियों के साथ, खालाओं के साथ, मामूओं के साथ क्या करें?